نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ تمام طرح کی بڑائی کی بڑائی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس کی خاص عنایت خاص توفیق سے ہم رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ الحمدللہ آج پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور مساجد کی رونقیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی ایک واضح دلیل آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ باقی جمعوں میں جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو حاضری کم ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اب رمضان میں آغاز خطبہ سے ہی حاضری کافی ہے الحمدللہ، اور اللہ کرے اس کے اندر اور خیر و برکت ہے۔ اچھا، اب ہم جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک مسئلہ اکثر پیش آتا ہے کہ ان کا دھیان نماز میں نہیں رہتا، نماز پڑھنے لگتے ہیں تو توجہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دھیان ادھر ادھر جانے کی ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اور نماز میں سب سے جو اہم اس کا رکن ہے پڑھنے میں وہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو اس لیے آج میں نے سورہ فاتحہ کی سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، تاکہ ہمیں سمجھ تو آئے کہ ہم نماز کے اندر پڑھ کیا رہے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ ہم ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ آپ کے سامنے پڑھنی مطلوب ہے انشاءاللہ۔ تو کیونکہ قرآن کا عادت ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو یہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے کئی نام ہیں۔ اس کا ایک نام ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ ام الکتاب، ام القرآن، سبع من المثانی یا سبع مثانی، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو فاتحہ اس کا سب سے معروف نام ہے، اس کا مطلب ہے کھولنے والی، یعنی جب بھی ہم قرآن شریف کھولتے ہیں تو سب سے شروع میں آغاز میں ہی یہی سورہ فاتحہ آتی ہے۔ جیسے افتتاح کا لفظ ہوتا ہے، دکان کا افتتاح ہو رہا ہے، کاروبار کا افتتاح ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کاروبار کو کھولنا، دکان کو کھولنا۔ تو یہ اور مفتاح کہتے ہیں چابی کو،
جیسے تالے کو کھولنے کے لیے چابی استعمال ہوتی ہے، اس کو مفتاح کہتے ہیں، اس لیے فاتحہ یعنی قرآن کو کھولنے والی سورت، قرآن کا مقدمہ، قرآن کا دیباچہ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ جو مضامین تفصیل سے قرآن مجید کے اندر آئے ہیں ان کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اور یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر لے کر آئے ہیں، اور اس کا آغاز بھی کس لفظ سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے۔ اور شروع میں الف لام آ گیا ہے، یہ الف لام استغراق کے لیے ہے، اس میں عموم ہے کہ جو بھی تعریف ہے، جس طرح کی بھی تعریف ہے، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، کوئی بھی مخلوق کسی بھی جگہ پہ کوئی تعریف کر رہی ہے، وہ تعریف اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ بذات خود محمود ہے، اور دوسرا جو مخلوق کی بھی کسی کی کوئی تعریف ہوتی ہے تو وہ بھی اصل میں خالق کی ہی تعریف ہے۔ کیوں؟ جیسے آپ دیکھیں کہ بھئی ایک موٹر سائیکل بہت اچھا بنا، آپ کو لگا کہ ایک موٹر سائیکل بہت اچھا ہے، ایک کار بہت اچھی ہے، ایک گھر بہت اچھا ہے، تو فوراً بندے کی توجہ جائے گی کہ اس کو بنانے والا کتنا ایکسپرٹ ہوگا، اس کو بنانے والا کتنا ماہر ہوگا، اور کتنی اس نے توجہ دی ہوگی اس کے بنانے میں۔ تو یہی کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کی بھی تعریف کرتے ہیں وہ اصل میں خالق اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے۔ اسی طرح الحمدللہ، اور الحمدللہ ایک حدیث کے مطابق سب سے افضل دعا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اور مسلمانوں کو جا بجا الحمدللہ کہنے کی تعلیم، جب بھی آپ کوئی خوشخبری سنیں الحمدللہ کہنا، اچھا بری خبر بھی سنیں پھر بھی الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے۔ اچھا صبح اٹھیں پھر بھی الحمدللہ، کھانا کھائیں پھر بھی الحمدللہ، لباس پہنے پھر بھی الحمدللہ۔ کتنی ہی دعائیں ہیں جو لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کا آغاز بھی الحمدللہ سے کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں اور جتنے اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ نام ہیں وہ سب لفظ اللہ کے اندر آ گئے ہیں۔ رب العالمین، جو رب ہے، رب کا مطلب ہے سردار، رب کا مطلب ہے پالنے والا، تمام ضروریات کو پورا کرنے والا، درجہ کمال تک پہنچانے والا، یعنی مخلوق کو پیدا کر کے اس کی پرورش کرنے والا، اور مخلوق کی تمام ضروریات کا جہاں بھی ان کو ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو اس کا خیال رکھنے والا، اور مخلوق کو درجہ کمال تک پہنچانے والا۔ العالمین، تمام جہانوں کا، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب جہان عالم، عالم کی جمع ہے عالمین۔ عالم کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل ہو، جیسے خاتم ہے لفظ، خاتم، خاتم کا مطلب کیا ہے؟ مہر، جس کے ذریعے مہر لگائی جائے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں کہ نبوت کے سلسلے کے اوپر مہر لگ گئی ہے۔ تو ایسے ہی لفظ عالم، عالمین، اس کی جمع عالمین۔ عالم کا مطلب ہے کہ یہ جو مخلوق کے جہان ہیں، انسانوں کا جہان، جنوں کا، ملائکہ کا، جانوروں کا، پرندوں کا، درختوں کا، پھر آگے اس میں ہر طرح کے انسان، ہر طرح کے جانور، اتنے زیادہ جہان کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سنتا ہے۔ تو جب ہم عالم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس عالم کو پیدا کرنے والے خالق کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ماں سوا جو بھی ہے آپ سمجھیں کہ سب عالمین ہے۔ اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سب طرح کے جہان عالمین کے اندر آ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام طرح کی تعریفیں، صرف تعریفیں نہیں۔ اور حمد اور مدح میں فرق ہے۔ حمد کا مطلب بھی تعریف ہے اور مدح کا مطلب بھی تعریف ہے، مگر حمد جو ہے وہ صرف زندہ کی ہوتی ہے، اور جو مدح ہے وہ والی تعریف جو ہے وہ زندہ اور مردہ دونوں کو ہوتی ہے۔ لہٰذا الحمد کے لفظ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، یہ اس کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ دونوں کا مطلب یہی ہے رحم کرنے والا۔ رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا،
اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا، مگر رحمان جو ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے، جس کے اندر مبالغہ زیادہ ہے، جوش زیادہ ہے، شدت زیادہ ہے، اور الرحیم یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں استمرار ہوتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان تو ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا تو ہے، لیکن کیا اس کا رحم کبھی کم ہو جائے گا؟ کیا اس کا رحم کبھی ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اس کا جواب الرحیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم سے بھرا ہوا ہے، جیسے کوئی سمندر ہو، کسی رحم سے کسی چیز سے بھرا ہوا، تو اللہ تعالیٰ رحم کا سمندر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحم دلی ہے، شفقت ہے اپنی مخلوق کے اوپر، وہ ہمیشہ رہے گی۔ اور اس کا مفسرین نے یہ مطلب بھی کیا ہے کہ رحمان میں جو شدت زیادہ ہے تو یہ مسلمان، کفار، ساری مخلوقات کے لیے رحم، مگر رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یوم آخرت قیامت کے دن صرف مومنین کے لیے ہوگا۔ یہ بھی اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے، اس کے کئی مطالب ہیں۔ الرحمن الرحیم، بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے، جیسے ہم بسم اللہ کے اندر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، جو الرحمن الرحیم ہے۔ تو اسی طرح یہ ادب ہے کوئی بھی کام شروع کرنے کا کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کی جائے، جو الرحمن ہے الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، اس کا مطلب ہے مالک، مالک کا مطلب تو مالک، اور یوم دن، الدین بدلہ، یعنی بدلے کا دن کا مالک ہے، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اس کی دو قراءت ہیں، ایک تو ہے مالک اور ایک ہے ملک۔ ایک تو میم کے اوپر کھڑی زبر یا میم الف ما، مالک، ایک الف کے برابر کھینچے اس کو، یا ملک۔ مالک کا مطلب تو مالک جس کی ملکیت ہو، اور ملک کا مطلب ہے بادشاہ۔ جیسے دنیا میں ابھی چھوٹی موٹی ملکیتیں تو ہمارے پاس بھی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، جیسے یہ موبائل میرا ہے تو بندہ کہے کہ جناب یہ گھر میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ اس طرح چیزیں، یہ لباس میرا ہے۔ لیکن قیامت والے دن یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اس دن ٹوٹل ملکیت جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور جو مالک ہے اس کا بھی جو مالک ہے وہ ملک ہے، وہ بادشاہ ہے۔ تو مالک، دونوں قراءت ٹھیک ہیں، اس کی دونوں قراءت ٹھیک ہیں۔ کوئی بندہ یوں پڑھے مالک یوم الدین، یا کوئی بندہ یوں پڑھے مالک یوم الدین، تو دونوں قراءت جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب ایک بندے نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تو الرحمن الرحیم ہے، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، تو عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈھیلا پڑ جائے گا، اور کسی کے اندر تو ہوا بھی بھرنا شروع ہو جائے گی، وہ کہے گا پرواہ کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، بخش دے گا اللہ تعالیٰ، اور ہم تو ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم نے تو بخشائے ہیں، ہم نے بخشا جانا ہے۔ اگلا ہی لفظ کیا آیا؟ مالک یوم الدین، اس نے بدلہ بھی دینا ہے، جو کر تم دنیا میں کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ مالک یوم الدین، اور یہ منطقی بات ہے، کئی مرتبہ بدلے تو بندے کو دنیا میں بھی ملتے، چھوٹے موٹے بدلے، اچھے بدلے، برے بدلے بندے کو دنیا میں ملتے رہتے، لیکن کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو دنیا میں صحیح بدلہ نہیں ملتا۔ اس لیے انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ایک بندہ ہے، اس نے اتنا ظلم کیا، جنگیں اس کے حکم پہ ہوئی، لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگوں پہ ظلم ہوا، کتنے معذور ہو گئے، اب دنیا میں اس پہ بدلہ دینے میں آئے بھی صحیح۔ فرض کریں ہٹلر کی آپ مثال لے لیں کہ ہٹلر کو اگر دنیا میں کو بدلہ دینے بھی لگے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ لوگ اسے ایک بندے کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے۔ تو اس نے جو لاکھوں لوگوں کا قتل کیا، کسی بندے نے لاکھوں لوگوں کے اوپر، ہزاروں لوگوں کے اوپر ظلم کیا، ان کا قتل عام کیا، تو ان کا بدلہ اس کو کیسے ملے گا؟ ان کے بدلے کے لیے تو آخرت ہونی چاہیے۔ ایک بندے نے بہت اچھے نیک کام کیے ہوئے ہوتے ہیں مگر دنیا میں اس کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ کتنی مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ نیک لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، دنیا میں ان کی قدر ہی نہیں ہوتی، ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ کتنے بڑے بڑے ہیرو ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھا ہوتا ہے جس کو مینشن کیا جاتا ہے، جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اگر ذکر ہو بھی جائے تو کیا ہے۔ اس لیے مالک یوم الدین، یوم الدین ہونا چاہیے، اور اس یوم الدین کا ایک مالک بھی ہے جس نے سارے کرتوتوں کا بدلہ دینا ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، سورہ فاتحہ جو ہے وہ بڑی زبردست دعا ہے، اور یہ دعا کا ادب سکھاتا ہے۔
کیسے کہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع کرے، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ منہ پھٹ کے سیدھا ہی یا اللہ یہ میرا کام کر دے، یا اللہ میں بیمار ہوں، یا اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، سیدھا ہی ایسے نہیں۔ پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کریں۔ جیسے لوگ دنیا میں بھی کسی بندے کے پاس جاتے ہیں، کسی ایم این ایم پی وغیرہ کے پاس، کسی وزیر کے پاس، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم وغیرہ کے پاس، پہلے تو اس کی تعریفیں شروع کر دیں گے، ہے نا، پھر اس کے صفات گنوائیں گے، جناب آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا حوصلہ ہوگا پھر اپنا مدعا بیان کریں گے کہ جناب ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ادب یہ ہے کہ پہلے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو میرا بھی رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، پھر اس کی صفت رحمت، شفقت، رحم کا اس کو واسطہ دیا، یا اللہ تو رحمان رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، پھر اگلی صفت کا واسطہ دیا، یا اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یعنی کہ میری کیا حیثیت ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ہم مخلوقات کیا ہیں، کچھ بھی نہیں، تیرے ایک اشارے پہ ہم سارے ختم ہو جائیں۔ مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد اس سے اگلا واسطہ دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کا آپ ایسے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کہے، اس کو کہنے کے 2-3 انداز ہیں، وہ کہے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں، ایک مت عورت کہ میں تیری بھی بیوی ہوں، اس پہ تو لڑائی بڑھ جائے گی، گھر خراب ہو جائے گا۔ وہ کہے میں تیری بیوی ہوں، وہ کہے ہاں میری بیوی ہے، لیکن تھوڑا سا شک رہ گیا کہ کیا ہوتا ہے اس نے کہیں اور بھی نکاح کر رکھا۔ تیسرا جملہ یہ کہ میں صرف اور صرف تیری ہی بیوی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں رہے کہ یہ صرف اور صرف اس کا نکاح اسی مرد کے ساتھ، اسی خامن کے ساتھ ہو۔ تو کوئی بندہ کہے کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک لازم اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت ہو رہی ہے، اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ شک ہے۔ اور ایاک نعبد، یا اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، تیرے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے۔ اس میں اور عاجزی ہے کہ یا اللہ تیرے علاوہ کسی در پہ جاتا ہی نہیں، تیرے علاوہ کسی کے آگے ماتھا ٹیکتا ہی نہیں، تیرے علاوہ کسی سے کوئی امید ہے ہی نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ کسی سے بھی مجھے کوئی خوف ہے ہی نہیں، میرا دل لگا ہوا ہے صرف اور صرف تیرے سے۔ ایاک نعبد، یا اللہ صرف اور صرف تیرا بندہ ہوں، تیرے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار نہیں کرتا، میں عبادت کرتا ہوں تو صرف اور صرف تیری کرتا ہوں۔ ایاک نعبد، پھر ایک حوالہ جیسے بتا کہ جیسے کسی دنیا میں بھی بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے، یار اے میرے باپ میں تو تیرا بیٹا ہوں، تو ہی مجھے کچھ دے تو دے، تیرے علاوہ مجھے میرا چاچا تایا، میرے انکل وغیرہ، میرے محلے والے مجھے کوئی کچھ نہیں دے سکتے، یا اے میرے باپ صرف اور تو مجھے کوئی پیسے دے تو دے، میرے کام آئے تو آئے، میرے علاوہ اور کوئی دوسرا میرا کام آنے والا نہیں ہے۔ تو باپ اس کی مدد نہیں کرے گا، ویسے نہیں کرے گا، اس سے محبت ہے، لیکن جب بیٹا اس انداز سے مانگے اپنے باپ سے تو پھر تو لازمی مدد کرے گا۔ اور جب بندہ اپنے رب کے سامنے جائے اور کہے ایاک نعبد، یا اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں، وایاک نستعین، یا اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں گے۔ یہ ہے دعا کا انداز جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں سکھایا ہے کہ یا اللہ، اور یہ آپ دیکھیں کہ پہلے عبادت اور پھر اللہ سے سوال کیا، پہلے اس لیے ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرنی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پھر کیا کہنا ہے، یا اللہ مدد کرنے والا بھی میری صرف اور صرف تو ہے، تیرے علاوہ میں کسی دوسرے کے در پہ دعا مانگنے کے لیے، مدد کے لیے نہیں جاتا۔ کیا پکارتے ہیں ہم سب مومنین کا نعرہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یا اللہ مدد۔ ہم وہ نہیں ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے در پہ مدد مانگنے کے لیے جائیں۔ اور سورہ فاتحہ کا سبق کیا ہے کہ صرف اور صرف عبادت اللہ کی کرنی ہے اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا ہے۔ حالانکہ عبادت میں استعانت آ جاتی ہے، یہ جو استعانت ہے، مدد مانگنا ہے، دعا مانگنا ہے، یہ خود عبادت کی قسم ہے۔
مگر اللہ نے اس کو خاص طور پر دوبارہ ذکر کیا، ایاک نعبد، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کی جو بھی قسم ہے صرف تیرے لیے خاص کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی دوسرے کی مدد کا، مخلوق میں سے بے شک کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی نیک ہو، کوئی بد ہو، اس کی مدد کا نعرہ ہم نہیں لگاتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی مشکل ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اتنی زیادہ اللہ کی تعریف کی، اللہ کے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہا، پھر اپنی ابدیت کا اظہار کیا، ایاک نعبد، پھر اللہ سے مدد مانگی۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر وہ بات آئی جو اصل مقصود ہے، وہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہ وہ دعا ہے جو مانگنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی دعا مانگے تو مانگنے بہت اچھی بات ہے، نہ مانگے تو پھر بھی گزارا، مگر یہ دعا مانگنا فرض ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ الصراط کا مطلب راستہ، المستقیم کا مطلب سیدھا۔ مستقیم، خط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کے درمیان جو چھوٹا ترین راستہ ہے، جو چھوٹی ترین لکیر ہے، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم، اور یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتا۔ اور اسی صراط مستقیم کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگوں کو کھینچ رہا ہے، دائیں بائیں کھینچ رہا ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ۔ اور پھر اس صراط مستقیم کی مزید تشریح کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اس میں کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب ان کو تو آج تک صراط مستقیم نہیں ملا۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں بار بار دعا کر رہے ہیں، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا۔ اس کا مطلب یہ کہ شاید یہ صراط مستقیم ان کو ملا ہی نہیں، صراط مستقیم پہ چل ہی نہیں رہے۔ لیکن اس کا مطلب صحیح کیا ہے؟ یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا، یا اللہ صراط مستقیم دکھا، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلاتا ہی رہے، قائم تک ہمیں صراط مستقیم کے اوپر۔ ایک بندہ جمعے کی نماز کے اندر کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد عصر کی نماز میں کہہ رہا ہے، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، ہر دو نمازوں کے درمیان وقفہ ہے، اس کے اندر بندے نے پھر فیصلے کرنے، کوئی نہ کوئی بات زندگی میں ہر وقت پیش آتی رہتی ہے، تو اس میں اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے یا صراط مستقیم سے تھوڑا سائڈ پہ ہو جانا ہے، میں نے قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے یا میں نے قرآن و حدیث سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جانا ہے۔ تو ہر وقت ہدایت کی دعا کرنی ہے، اور یہ سب سے اہم دعا ہے جو مانگنی فرض ہے۔ آگے صراط الذین انعمت علیہم، اور مزید صراط مستقیم کی تشریح کی کہ صراط مستقیم کون سا ہے۔ صراط مستقیم تو وہ ہے جو انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا، جن کے اوپر انعام ہوا، ان کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جو المغضوب ہوئے، ان لوگوں کے راستے سے یا اللہ مجھے بچا جو المغضوب ہیں، جو المغضوب ہیں۔ وہ کون ہیں؟ المغضوب کی جو عام تشریح ہے کہ جن پر اللہ غصے ہوا، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن کے اوپر غضب کیا گیا، جن کے اوپر غصہ کیا گیا، وہ کون ہیں؟ یہودی۔ کوئی بھی آدمی جو اللہ کی نہیں مانے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، مگر خاص طور پر یہاں مراد ہے یہودی۔ اور اور نہ گمراہوں کا، اور گمراہ جو جس بندے کو بھی صحیح علم نہیں ہے، بغیر علم کے عمل کیے جا رہا ہے، لیکن یہاں گمراہ ولضالین، گمراہ نہ المغضوب کے رستے پہ، نہ ولضالین گمراہوں کے رستے پہ۔ اور یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے عام طور پر مراد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کے مطابق بھی اس سے مراد ہے عیسائی۔ اب ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ المغضوب جو ہیں ان کے پاس علم تھا، علم کے ہوتے ہوئے دنیاوی مفادات کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے انہوں نے حق کو چھپایا۔ جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس علم تھا، ان کے علماء کے پاس، انہوں نے حق کو چھپایا اور لوگوں کے مرضی کے فتوے دینے شروع کر دیے۔ دنیا کو اپنا مطمع نظر، مال کو اپنا مطمع نظر بنا لیا۔ اور جو عیسائی تھے ان کے اندر عمل تو بہت تھا، اپنے طرف سے کام تو بہت کرتے تھے، عبادت بہت کرتے تھے، مگر ان کے پاس اللہ کی طرف سے نازل شدہ علم نہیں تھا۔
تو ایسے لوگوں سے بچنے کی دعا ہم نے کرنی ہے. ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ صراط مستقیم پر چلا. صراط مستقیم کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا گیا، اور یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جن کے اوپر غضب کیا گیا اور جن کے اوپر گمراہی کا لیبل لگ گیا. اچھا، یہاں ایک اور ادب بھی سکھایا گیا ہے کہ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ انعمت جن پر تو نے انعام کیا. یعنی جب انعام ہوا، اچھائی ہوئی، نعمت ملی تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے. اور جب غضب ہو تو اس کا یہ لفظ نہیں ہے کہ جن پر تو غضبناک ہوا، نہیں، یہ نہیں ہے، جن پر غضب ہوا. یعنی خیر و شر ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ہمارا ایمان ہے تقدیر کے اوپر کہ خیر اور شر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی. یہاں یہ نقطہ ہے کہ جب نعمت ملے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے، اور جب نعمت نہ ہو بلکہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ہو تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی. جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ کہ وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا. تو یہ وہ دعا ہے جو ہمیں سکھانے کی تعلیم دی گئی ہے. اور سورہ فاتحہ جو ہے اتنی اہم سورت ہے کہ اس کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی. جیسے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، جو بندہ ام قرآن نہ پڑھے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کی کوئی نماز نہیں. یہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے نماز پڑھی لم یقرأ فیہا بأم القرآن، بأم القرآن، اور اس میں اس نے ام قرآن نہ پڑھی یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی، فاہیا خداج، فاہیا خداج، فاہیا خداج. جس بندے نے نماز پڑھی، نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. خداج، خداج کا مطلب ہے ناقص الخلقت، بچہ، امیچور بچہ جو اونٹنی گرا دیتی، جو کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں خداج. غیر و تمام، مکمل نہیں ہے. فقیل علی ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. یعنی جب آپ امام کے پیچھے ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر کیا کریں؟ فقال اقرأ بہا فی نفسک، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اقرأ بہا فی نفسک، اقرأ بہا فی نفسک، امام کے پیچھے ہو تو اپنے جی میں پڑھ لیا کرو. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دلیل دیکھیے کہ کیوں وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، اس دلیل کے اوپر غور کیجیے. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. قال اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے تقسیم کر دیا نماز کو، الصلاۃ کو، نماز کو، بینی و بین عبدی نصفین، میں نے الصلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. والی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے ہے جو وہ سوال کرے، میرا بندہ جو مانگے گا اس کو ملے گا. فإذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. وإذا قال الرحمن الرحیم، اور جب سورہ فاتحہ کی دوسری آیت بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. وإذا قال، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. قال مجدنی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. وقال مرۃ فوض الی عبدی، اور کبھی یہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ یہ فرماتے ہیں فوض الی عبدی، میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا. کیا سپرد کر دیا؟ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، میرے بندے نے اپنے معاملات کو میرے سپرد کر دیا. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، پھر جب بندہ کہتا ہے إياك نعبد وإياك نستعين، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں. إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے، یعنی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو منہ مانگا ملے گا۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ جب بندہ یہ سارا پڑھتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے، ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے، وہ ہے جو وہ مانگے۔ تو یہ ہے مانگنے کا ادب۔ اور اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور سارا بیان آگے سورہ فاتحہ کا آ رہا ہے، تو اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ استدلال کیا کہ اگر الصلاۃ ہے ہی سورہ فاتحہ، الصلاۃ نماز ہے ہی سورہ فاتحہ، تو اگر ہم نے سورہ فاتحہ ہی نہ پڑھی تو پھر نماز کہاں سے ہو گئی؟ اس لیے انہوں نے استدلال کیا کہ امام کے پیچھے ہو تو پھر بھی اپنے جی کے اندر پڑھ لو، پھر بھی اپنے جی کے اندر پڑھ لو۔ اور حدیث سے یہ واضح بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ہے کہ تم اگر جیسے نماز فجر کا واقعہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پڑھ رہے تھے، سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ کیا تم اپنے نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ، صرف سورہ فاتحہ پڑھو، یہ ضروری ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے کوئی خاص مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جس کو الصلاۃ کہا گیا ہے، القرآن العظیم کہا گیا ہے، اس سورت کو قرآن العظیم کہا گیا ہے، یعنی قرآن عظیم اس سورت کا ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کے فیوز و برکات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔